حضرت اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ-e-نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے اہم موضوع پر ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. معروف عالم دین، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. شکریہ. ناظرین، اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. حضرات، روزمرہ کی زندگی میں ہم کئی طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، کئی طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں. کئی مشکلیں ہمیں پریشان کرتی ہیں. ہم میں سے کوئی روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، تو کوئی اپنی بیماری کو لے کر فکر مند ہے، تو کوئی ذہنی طور پر منتشر ہے. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے ناظرین کہ ہم نے کیا یہ جاننے کی کبھی کوشش کی، کبھی کیا اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کیا ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہے جو ہم مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں، پریشانیوں کو ہم دعوت دیتے ہیں؟ بہرحال ہمارا آج کا موضوع ناظرین یہی ہے، بہت اہم موضوع ہے کہ ہم مصیبتوں کو، پریشانیوں کو کیسے دعوت دیتے ہیں. اور اس حوالے سے مولانا صاحب سے پہلا سوال میرا یہی ہے، یعنی اپنی بات کا آغاز مولانا عبداللہ طارق صاحب سے ہم یہی کرتے ہیں کہ کیا مولانا صاحب بدعمالی ہماری اس معاملے میں ہماری پریشانی کا سبب بنتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، جو اطہر بھائی نے سوال رکھا ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کی پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں جی. اور ایک یہ کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ایسا کون سا کام کرتے ہیں جو ہماری پریشانی کے سبب بن جاتے ہیں. جی جی. دونوں باتیں ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپا بھلا دیا. جی. یعنی انہوں نے اللہ سے غفلت برتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ ایسا کر دیا کہ اب ان کو اپنا برا بھلا نظر نہیں آتا، اس کو ان کے حوالے کر دیا، اب تم جانو. جی جی. اب وہ غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا نقصان اٹھاتے جا رہے ہیں. یہ تو ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں. تمہاری ہی حرکتیں ہوتی ہیں جو پلٹ کر تمہاری طرف آتی ہیں. یعنی ہماری بدعملی ہماری بدعملی ہوتی ہے، اسی کا انجام ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو ہم اپنے عام بول چال میں کہتے ہیں کہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا. جی. تو اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا یہ ہوتا ہے کہ سلیقے سے نہیں مارا. لکڑ پڑا تھا سامنے اور اس کو پھاڑنا چاہتے تھے، اس پہ مارنی تھی، اس پہ نہیں ماری، نزدیک کر کے اپنے پاؤں پہ مار دی، پاؤں پھٹ گیا. جی جی جی. نقصان اپنا ہو گیا. ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. ابھی چند دنوں پہلے جو واقعہ ہوا، ان چند لوگوں نے جو اس ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ حرکت کی ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. جی جی. انہوں نے اپنے مزے کے لیے کسی بے بس، مجبور، بے سہارا لڑکی کو جنگل بیابان میں گھیر لیا. جی جی. اور اپنی ہوس پوری کی. لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ خود ہی تو ذمہ دار تھے. بے شک. جی. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے ذمہ دار، اپنی ناگہانی موت کے ذمہ دار وہ خود ہی تھے. نہ وہ یہ حرکت کرتے، نہ یہ آفت آتی. صحیح بات ہے. جی. اسی طرح سے ہمارا ہر کام، ہم نے چند روز پہلے کسی مناسبت سے ایک مثال دی تھی کہ 2-3 مہینے کا بچہ جس کے سر کے بال لمبے ہوں، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اور ہاتھ ادھر ادھر کرتے کراتے بے خیالی میں اس کا ہاتھ بالوں پہ پہنچ گیا، اور اپنے ہی بالوں کو، اور اپنے بال پکڑ لیے کس کے مٹھی میں. جی جی. اور اب چیخ رہا ہے اور رو رہا ہے. کس لیے رو رہا ہے؟ اس کے بالوں کی تکلیف ہو رہی ہے، بال کھینچ رہے ہیں. اسے نہیں پتا کہ میں اس کی مٹھی اگر چھوڑ دوں تو یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. اس کا ذمہ دار میں ہی ہوں. اس کی ذمہ دار میں ہی ہوں. اس کی ماں نے دیکھا یا اس کی دادی نے دیکھا، اس بچے کی ماں سے کہا، ارے دلہن دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یہ اس نے بیوقوف نے یہ کر رکھا ہے، اس نے آ کے جلدی سے اس کی مٹھی چھوڑ نہیں رہا ہے. وہ اس کی مٹھی چھوڑائی، وہ تکلیف ختم ہو گئی، رونا بند ہو گیا. اب اس سے کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کر رہا تھا تو؟ اسے عقل نہیں ہے. ہم اس بچے کو جتنا بے عقل سمجھ رہے ہیں، زندگی کے بہت سارے معاملات میں اس سے زیادہ بے عقل ہم خود ہوتے ہیں. صحیح بات. لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. یہی ہے فانساہم انفسہم. ان کو ان کا اپنی ذات بھلا دی. ہمارا بھلا کیا، برا بھلا کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. صحیح بات ہے. اسی طریقے سے
تو اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں جو ہم بھگتتے ہیں. ایک لڑکا، ایک نوجوان جو شیلا اور تیش میں رہتا ہے ہر وقت، نوکری کی کوشش کی، ملازم ہو گیا، اب آفس جانا آنا شروع ہو گیا، معقول تنخواہ ہے، اچھی پوسٹ ملی ہے، جاتا ہے. افسر سے بات چیت کرتے کرتے کسی بات پہ افسر نے ذرا سا لیٹ ہو گیا تھا، افسر نے کہا یہ آنے کا ٹائم ہے. بس وہ کسی کی جھیلنے کا عادی نہیں تھا، اس نے کہا نوکری آپ کی میں ٹھوکر پہ رکھی ہے، میں چلا. اس وقت تو تیش میں کہہ دیا. اب اس کے بعد گھر والوں نے جب دیکھا یہ تو بیوقوفی کر کے آ گیا، اب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو تم نے بہت برا کیا، اچھی نوکری 1000 کوششوں کے بعد، سفارشوں کے بعد ملی تھی، تم نے یہ کیا بیوقوفی کی؟ کہا امی میں کسی کی نہیں سنتا. ارے بھائی سننی پڑے گی، تمہاری غرض ہے. افسر نے کوئی بات کہی ہے، دوسرے وقت میں تم وضاحت کر دو، لیکن تیش کا جواب تیش سے دینا یہ نادانی تھی. اس کا انجام کون بھگتے گا؟ تم خود بھگتو گے. صحیح بات ہے، جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بازار کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، گاہک آیا ہے، اس نے کوئی بات چیت کی. جو تجربہ کار دکاندار ہوتے ہیں اور بردبار ہوتے ہیں، گاہک آیا، اس نے کوئی چیز دکھائی دکاندار نے، اس نے کہا یہ تو بیکار ہے. وہ تیش میں آ کے یہ نہیں کہتا کہ کبھی دیکھی ہے چیز، پتہ ہے سلیقہ ہے چیز پہچاننے کا، میری چیز کو بیکار کہہ دیا. وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا بھیا شام کو آ جانا، دوسرا مال آئے گا، یا کل آ جاؤ اچھی چیز دے دیں گے. وہ برا نہیں مانتا. صحیح بات ہے جی. اس لیے کہ برا ماننے کے نتیجے میں یہ گاہک چلا جائے گا. قوت برداشت کی بات ہے یہاں پر. قوت برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، دیانتداری کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بازار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھا کر دکاندار اپنا مال تو بیچ لیتا ہے، لیکن روزی کی خیر و برکت چلی جاتی ہے. صحیح بات ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. صاحب بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں روزی روٹی کے تعلق سے آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کیجئے، کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی بھول ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے. تو یہ مولانا صاحب روزی روٹی کے تعلق سے ہم پوچھے کہ روزی روٹی کو لے کر ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں. روزی روٹی کے معاملے میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. ہم اس کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. ذمہ دار کون؟ صبح سویرے جس وقت اٹھنا چاہیے اس وقت ہم اٹھ کے نہیں گئے ہیں. ذمہ دار کون؟ آپ نے دکان تو کھولی ہے اس سامان کی جو ناشتے میں کام آتا ہے. مثال کے طور پر بریڈ، انڈا، مکھن، پاپے، دودھ، یہ سامان جو صبح ناشتے میں چاہیے، اس کی تو آپ نے دکان کھولی ہے اور دکان کھول رہے ہیں 10 بجے دوپہر کو، تو آپ کی دکان کیسے چلے گی؟ یہ تو آپ کے کام کا مزاج، آپ کے کام کی فطرت بتا رہی ہے کہ صبح آپ کو سویرے اٹھنا پڑے گا. آپ کو اللہ توفیق دے نماز پڑھنے کی تو پڑھیے، لیکن کاروبار کے لحاظ سے بھی آپ کو سویرے اٹھنا ضروری ہے تاکہ آپ ساری سامان رات کو ساری چیزیں لا کے پہلے سے رکھیں. مکھن ہے نہیں ہے، بریڈ صبح آ گئی ہے نہیں ہے، ورنہ کسی کو سویرے جانا ہے تو کل کی بریڈ بھی وہ کھا لے گا. سارا سامان پہلے سے ہے یا نہیں، یہ سارا سامان آپ کو کرنا ہے. آپ نے اگر نہیں کیا تو ذمہ دار کون؟ ہم خود ہی. آپ ہی خود ذمہ دار ہیں. ہر کام میں ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. 2 لڑکے اسکول میں ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں، ایک نے لگن سے پڑھا اور کسی قابل ہو گیا، دوسرا جو ہے 8ویں دن لڑ بھیڑ کے چھوڑ کے مدرسہ آ گیا. 10 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں تو وہ تو رکشہ چلا رہا ہے اور یہ اپنے کسی اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ کیسے ہوا؟ دونوں کی اس کی محنت کا پھل ہے اور اس کے نکمے پن اور ناکارے پن کا نقصان ہے. اس وجہ سے جو کچھ بھی ہمارے اوپر آتا ہے، ہر چے برماست از ماست، ایک فارسی کا مقولہ ہے، ہر چے برماست از ماست، جو کچھ ہمارے اوپر ہے ہماری وجہ سے. بے شک بے شک. کما تکونوا یولی علیکم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکمراں، ویسے ہی حالات تمہارے اوپر لائیں گے. صحیح بات ہے. یعنی ہم نے اپنی پریشانیوں کا سبب ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. مولانا صاحب ہم جانے انجانے میں بہت سارے زندگی کے شعبے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ غلطی کو وقت رہتے ہم اس کو سدھار لیں اور اپنی اچھائی کی طرف ہم بڑھ جائیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں تیش میں ہم غصے میں کسی بے قصور کو گالی دے دیا کرتے ہیں، برا بھلا کہہ دیا کرتے ہیں، تو اس کا بھی کیا ہمارے پر منفی اثر پڑتا ہے؟ بہت اثر پڑتا ہے. بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت. کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرتے وقت جو ہے ڈرو اللہ سے، اس لیے کہ جب تم مظلوم کے اوپر ظلم کرتے ہو، کمزور کے اوپر ظلم کرتے ہو، تو اس کی آہ سننے کے لیے
اللہ کے آسمان کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے تھوڑا سا وقت لگ جائے۔ صحیح بات۔ اور وقت بھی کیوں لگتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مظلوم کا مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، جی جی، یا اس مظلوم سے ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اس لیے وہ تاخیر کی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ وہ جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے۔ صحیح بات، اسے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے، اس سے جا کے معافی مانگ لے، بھائی میں نے طیش میں آ کے آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا، معافی چاہتا ہوں۔ وہ اگر معاف نہیں کر رہا ہے، آپ پاؤں پکڑ لیجئے، اس کے ہاتھ پکڑ لیجئے، خوشامد کر لیجئے، وہ اگر معاف کر دے گا تو رب العالمین معاف فرما دے گا، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو وہ پروردگار معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم نے دو گناہ کیے ہیں۔ جی، ایک تو گناہ یہ کیا ہے کہ انسان کا دل دکھایا ہے، دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے کسی بندے کو مت ستانا، تم نے اس کو ستایا ہے، اس کا حکم بھی توڑا، اس کے دل کو بھی توڑا، لہٰذا معافی بھی اس سے ہی بنتی ہے جس اسی سے معافی مانگی جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مولانا صاحب، روزمرہ کی زندگی میں ہم کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بدگمانی ہم رکھ لیتے ہیں، ہم ملاوٹ کا سامان دے دیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں جھوٹی، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہماری روزی روٹی میں خیر و برکت پیدا کرے، اور دعا نہیں قبول کی جائے گی، دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ہر کام جو ہے اپنے ضابطے سے ہوتا ہے۔ جی جی، میں کھانا سامنے رکھا ہوا ہے اور کھانا نہ کھاؤں اور کہوں اللہ میاں میری بھوک دور کر دے، پانی سامنے رکھا ہوا ہے اور میں نہ پیوں اور اللہ سے کہوں کہ پروردگار میری پیاس دور کر دے، قاعدے کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، بے ایمانی ملاوٹ کر کے، اور ملاوٹ بھی کسی زمانے میں تو ملاوٹ ہوتی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دیا، بہت غنیمت تھا، اب سرے سے نقلی چیزیں ہیں، اب سرے سے نقلی چیزیں ہیں یا ایسی مضر چیزیں اس کے اندر ملائی جا رہی ہیں کہ کھا کے آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم قابل معافی نہیں ہے، اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں، بازار میں بیٹھ کے بے ایمانی کر رہے ہیں، مسجد میں آ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رو رو کے دعا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، یہ مگرمچھ کے آنسو اللہ تعالیٰ پہچانتا ہے۔ بے شک جی، یہ جو آپ آنسو بہا رہے ہیں وہاں ظلم کر کے آئے ہیں کہ اس کی روزی خراب کر دی، اس کے سازش کی، برابر والے دکاندار کو فیل کرنے کے لیے آپ نے اپنے دام گرا کے سودا بیچ دیا تاکہ اس کا گاہک توڑ لیں۔ یہ بے ایمانی کر رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ روزی دے، میں روزی کیوں دوں؟ صحیح بات ہے۔ میں ہوٹل کا بیرا نہیں ہوں کہ چائے لاؤ وہ چائے لا کے رکھ دے گا، بسکٹ لاؤ وہ بسکٹ لا کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح آرڈر نہیں سنتا ہے، وہ منت و سماجت کی درخواست سنتا ہے، ضابطوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہم اگر ظلم کر رہے ہیں تو ہم ظلم کے ہی مستحق ہیں، دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو زیادتی کے مستحق ہیں۔ اس وقت جو ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے خشکی میں، تری میں، آبادی میں، ویرانے میں، سب جگہ تباہی مچ گئی ہے لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ صحیح بات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص بے ایمان ہو گیا ہے۔ بے شک، اپنی اصلاح کرنے کی، میں ہر شخص کا جب بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1000 میں 1000، 100 میں 1-2 کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی گنتی میں نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے میاں تم تو کمانا، پھر تو کما لیا تم نے۔ ہم نے خود گزرتے ہوئے ایک آدمی کو سنا، وہ دودھ والا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ دودھ میں تم فلاں پاؤڈر ملا دو تو ملائی بہت موٹی آئے گی، پھر چاہے جتنا پانی ملا دو اس میں۔ اس نے کہا میں تو یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، پھر تو تم نے کما لیا۔ بے ایمانی خود بھی کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی بتا رہا کہ تو بھی بے ایمان ہو جا۔ سچائی تو یہ ہے، اپنی بات کا جو نچوڑ نکلا ہے مولانا صاحب یہی نکلا ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی برائی ہمارے اندر ہے تو اس برائی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تب ہماری پریشانیاں، اپنے عمل کو بھی ٹھیک کریں۔ اللہ سے دعا کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو دعا کے قابل بنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میری دعائیں قبول ہونے لگیں، ایسا کوئی عمل مجھے بتا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، سعد اپنی روزی پاک کر لو تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ صحیح بات ہے، اپنے کردار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، نیک نیتی کی ضرورت ہے، ایمانداری کی ضرورت ہے، تب ہماری مشکلیں دور ہوں گی۔ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اگر ہم نے ماضی میں کچھ کیا ہے اور مستقبل میں کرنے سے ہم باز آتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری روزی روٹی میں یا تمام تر پریشانیوں سے ہمیں نجات دیں گے۔ 2 کالر مولانا صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پہ، بہن شگفتہ ہماری پہلی کالر ہیں، ان کا سوال جانتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا شگفتہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی، آپ کو بھی وعلیکم السلام بہن شگفتہ۔ مولانا صاحب کی خدمت میں پہلے تو دعاؤں کی گزارت ہے، مولانا صاحب کی دعائیں بہت
असरदार हैं, बहुत हम लोगों को फायदे हो रहे हैं। मौलाना साहब बहुत अच्छे बयान बताते हैं और हकीकत में जो होना चाहिए इंसान के अच्छी अंदर बात तो ये वो- है कि यहाँ से जो मशवरे मौलाना साहब के जाते हैं, जो रहनुमाई होती है, उस पर आप अमल करते हैं। बहन, सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि तिब्बे नबवी के माहिर एक हकीम साहब का कहना है कि प्याज के दाने कलौंजी नहीं होती, कलौंजी एक अलग चीज है। तो मौलाना साहब के बारे में मालूम करना है कि कलौंजी क्या है। कलौंजी क्या है? बहुत शुक्रिया बहन, और आप बहुत मुस्तैदी के साथ देखती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। नसीम है हमारी फ़ोन लाइन पर मेवात से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका नसीम, सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाएं क्या सवाल है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं कम से कम 5 साल से आप फोन लगा रही हूँ, पर मेरा फोन आज लगा, मैं बहुत खुश हूँ। बोलने के अल्फाज नहीं मिल रहा है। अल्लाह का जब हुक्म होता है बहन तभी बात होती है। अल्लाह आपसे हमारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज बात होना मुकर्रर था जी। मैं ये जानना चाहती हूँ जी फरमाएं। हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं। कि ये मैं दरूद शरीफ और कलमे वगैरह पढ़ के जी। दुआ करती हूँ, हम्म। तो कोई कहता है कि ठीक नहीं है, कोई कहता है कि तासीर गर्म होती है फल, पर दरूद शरीफ तो सबसे अफजल चीज है। ठीक है बहन, आपका सवाल भी मौलाना साहब तक पहुंच गया, और मौलाना साहब मेरे ख्याल से यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं बहन नसीम के सवाल के साथ। देखिए, गर्म और सर्द जो है ये हमारे आम बोलचाल की चीज़ है जी। और आमलीन जो बोलते हैं उसको जलाली और जमाली बोलते हैं। जी जी जी। तो होती हैं ऐसी चीज़ें, ये गलत नहीं है ऐसा कहना, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि दरूद शरीफ पढ़ने में ज़्यादा तादाद भी हो जाए, मुसलसल दरूद शरीफ भी पढ़े आदमी, तो उसके अंदर कोई ऐसा मुज़िर असर कभी नहीं होता। इसलिए दरूद शरीफ के बारे में आप बेफिक्री से ज़्यादा भी पढ़ें, 4-6 तस्बीह, 500, 1000, 10,000 भी पढ़ लें, तो दरूद शरीफ पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। यहाँ बहन के एक सवाल में जो पोशीदा सवाल है वो यही है, अपनी दुआओं को मौसर कैसे बनाएं? दुआओं को मौसर बनाने के लिए अभी हमने बात बताई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत साद ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल मुझे दुआएं मेरी कबूल होने लगें, इसका कोई तरीका बताइए। तो आपने फरमाया था अपनी रोज़ी पाक कर लो, और उसी के साथ साथ दूसरी हदीसों की रोशनी में हम बोलते हैं कि झूठ से परहेज करे। जो जुबान पाक है वही अल्लाह के सामने खुलने का हक रखती है, जो जुबान नापाक है वो अल्लाह के सामने पेश होने के काबिल ही नहीं है। जो पेशानी है, जो दिमाग गंदगियों से भरा हुआ है, वो अल्लाह की बारगाह में रखने के काबिल ही नहीं है। इसलिए ये तो अलग बात है कि फरीज़ा तो हमें पूरा करना ही है, लेकिन अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने आमाल को पाक करेंगे तो हमारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। यास्मीन साहिबा हैं अलीगढ़ से अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका बहन यास्मीन, सवाल पूछिए। यास्मीन साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। हेलो। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा यही मतलब ये कोई भी काम करते हैं मतलब पूरा नहीं हो पाता, रोजगार नहीं हो पाता। मैं ये चाहती हूँ कि अपना रोजगार हो जाए। ठीक है बहन, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है मौलाना साहब, लेकिन उससे पहले हम शगुफ्ता बहन का सवाल लेते हैं। मध्य प्रदेश से उन्होंने सवाल किया था। पहली बात तो उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। जी ज़रूर दुआ करें हैं आपके लिए भी और तमाम नाजरीन के लिए और तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए दुआ करते हैं हम दिल की गहराइयों से, यहाँ बैठ के भी और उसके अलावा भी। और दूसरा सवाल उनका कलौंजी के ताल्लुक से है कि कलौंजी क्या है? देखिए, कलौंजी जो है उसकी हकीकत क्या है और वो किस चीज़ के बीज हैं, ये तो जो हकीम इस मामले के जानने वाले हैं वो बताएंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कलौंजी की तारीफ़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो मुफीद है। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। और ये कलौंजी के इस्तेमाल करने की बात भी कही है, और हकीम जिस अंदाज में बताएं उस अंदाज में उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। मोहम्मद इरफान साहब हैं अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, ज़्यादा परेशानी आ रही और क्या है बोले तो परेशानी जाने के नाम नहीं ले रही, कितने दुआएं करे तो भी असर नहीं हो रहा, तो इसके बारे में पूछने वाला। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, वही है हमारी बात है जो हमारा आज का मौजू है। जी देखिए, जो आप काम कर रहे हैं उससे परेशानी दूर नहीं हो रही है, समझ लीजिए कि वो मसले का हल नहीं है। जी अब और क्या हल है वो टटोलने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर जुल्म हुआ है हमारे हाथों, उसको टटोलें, गौर करें और उससे माफ़ी मांगें। कोई सूद का लेन देन कहीं कर रखा है उसको दूर करें, और चाहे घर का साजो सामान बेचना पड़ जाए खुदा न खास्ता, लेकिन वो भी निकाल कर बेच कर उस सूद की अदायगी करें। किसी का दिल दुखाया है, किसी के ऊपर ज्यादती हुई है,
कोई नाजायज़ कमाई हम कर रहे हैं उससे एहतियात करें, नमाज तौबा बार बार पढ़ें, हो सकता है कोई गुनाह हो गया हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नर रजुला लयुहरमु रिज़्क़ बिज़्ज़म्बि युसीबुहु, कभी कभी आदमी रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है अपनी किसी गलती की वजह से। तो ऐसा हो तो वो माफ़ी मांगिए अल्लाह ताला से, अपने अमाल को सुधारने की कोशिश कीजिए, अपने आप के ऊपर एक चेकअप बिठा दीजिए। जी जी जी, मुहासबा करते रहिए, मुहासबा करते रहिए, इंशाअल्लाह कांटा मिल जाएगा और निकल जाएगा। अच्छा मौलाना साहब, कई मरतबा ये होता है कि एक घर में एक बद अमली कर रहा है, बाकी सारे अच्छे अमाल कर रहे हैं, तो क्या वो जो बद अमाल कर रहा है, जो बद अमली कर रहा है, उसका असर तमाम घर पर पड़ सकता है? उसकी बद अमली का कश्ती के अंदर सवार 10 सवारी जा रही हैं। जी जी जी, एक ने हथौड़ी और कील लेके, छेनी लेके उसके तला तोड़ दिया, पानी उसके अंदर भरेगा तो सब डूबेंगे, या एक डूबेगा जिसने वो गलती की है? सब डूबेंगे बेशक। इसलिए कश्ती में 10 सवारियों में से एक ने भी अगर सुराख किया है तो पूरी कश्ती, पूरा जहाज डूबेगा। लिहाजा घर में अगर कोई परेशानी अगर एक गलती कर रहा है तो घर वालों की जिम्मेदारी है कि उसको करने न दें, रोकें। अगर नहीं रोक रहे हैं तो वो सब मुजरिम हैं। सही बात है। 2 कॉलर हैं मौलाना साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। वसीम अहमद साहब हैं हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर अमेठी से। फरमाएं वसीम साहब, क्या सवाल है? वसीम साहब टीवी की, वालेकुम अस्सलाम, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जो है 1.5 साल से ज्यादा परेशान है हम लोग, दुआएं करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, पर दुआएं कबूल। किस तरह की परेशानी है वसीम साहब, कुछ वजाहत करेंगे? मैं तो बीमार रहता हूँ, अम्मी बीमार रहती हैं, भाई बीमार रहता है, जो कमाने वाला है वो भी परेशान रहता है। ठीक है, आपका सवाल वसीम साहब हमने नोट कर लिया है। बहन शाहीन हमारी उस फ़ोन लाइन पर है, मौलाना साहब उनका सवाल भी ले लेते हैं। शाहीन परवीन साहिबा दिल्ली से हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। बताएं शाहीन साहिबा, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? शाहीन साहिबा फरमाइए। हाँ बोल रहे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन शाहीन, बताएं। बोल रहे हैं कि मेरे घर में 2 लड़की, मतलब ननद है, तीनों के लड़की है, मेरे भी लड़की है। मतलब एक ठो के नॉर्मल हुआ, 4 लड़के हैं, मेरे एक ठो के ऑपरेशन से हुआ, एक लड़की, मेरे भी ऑपरेशन से हुआ, 2 लड़की। अब एक लास्ट बचा, एक लड़का का कुछ उम्मीद है तो बेटी की ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया बहन शाहीन परवीन, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। मौलाना साहब से इस पर कोई दुआ पूछेंगे मौलाना साहब, लेकिन यास्मीन साहिबा के सवाल से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अलीगढ़ से उन्होंने हमें फ़ोन किया था। हमारा आज का मौजू यही है कि मुसीबतें क्यों आती हैं, परेशानी क्यों आती हैं। उनका सवाल भी यही है कि काम पूरा नहीं हो पाता। देखिए, काम पूरा न होने के असबाब बहुत सारे होते हैं और पूरी गुफ्तगू आज की इसी बात पर थी कि हमारे कामों में जो रुकावटें आती हैं, क्यों आती हैं? उसकी बेहतियाती हम ही कहीं से कर रहे होते हैं। तो हम अपने आप को चेक करें, अपनी कोताहियों को चेक करें। हम अपने कामों के बनाने के लिए जो मुनासिब तदबीर होनी चाहिए वो कर रहे हैं या गैर मुनासिब तदबीर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सुधार कुछ और चीज़ से होगा, हम सुधार किसी और चीज़ से कर रहे हैं। इसलिए घड़ी के अंदर सेल लगाना चाहिए, सेल तो लगा नहीं रहे हैं, चाबी भरे जा रहे हैं। वो चाबी वाली घड़ी दूसरी होती थी। सही बात है, इसमें सेल लगाने की जरूरत है। चाबी भरे जाएं इससे नहीं चलेगी। जी जी। तो जो चीज जिस तरह से सुधरेगी उसी तरह से ठीक, सही वजह तलाश करने की जरूरत है कि कहाँ पर गलती हो रही है। हमारा सब कोई दुआ बहन यास्मीन को बता दें कि परेशानियां दूर हो जाए। एक तो ये कि नमाज तौबा पढ़ें, जैसे मैंने अभी बताया, कभी कभी हमारी बात कोताहियों की वजह से परेशानी आती हैं, तो परेशानी जब हमारी गलती माफ़ हो जाएगी तो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। एक तो नमाज तौबा 2 रकात रोज़ाना किसी वक्त भी पढ़ लिया कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए। और दूसरे कि या काज़ियल हाजात, या काज़ियल हाजात। मैं ये आसान सी दुआएं इसलिए बताता हूँ कि हर आदमी याद कर लेगा। मैं अगर मुश्किल दुआ बताऊँ तो आपको पढ़ने में दुश्वारी होगी। ये सब आसान सी चीज़ है और बहुत काम की है। और सब 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। मोहम्मद वसीम साहब का नौज से हैं, पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं मोहम्मद वसीम साहब। जी जनाब, मेरा एक सवाल, 2 सवाल है, एक नहीं 2 सवाल है। जी जी। एक तो ये कि लगभग मेरे 12 साल हो गए हैं, मेरे माँ बाप हमसे इतना नाराज हैं, बस इसका कोई जवाब नहीं। मतलब वो हमसे बहुत प्यार करते थे। अब हम हर तरीके से कोशिश कर चुके हैं, मतलब कोई कसर नहीं बाकी रखी हमने अपनी तरफ से, मिलने जुलने वालों तरफ से, किसी तरीके से उनका दिल नरम हो रहा है। लेकिन नाराज क्यों हुए थे, ये वजह आप बता सकते हैं तो बताएं। वो थोड़ा घरेलू मामला थे, घर के जरिए से नाराज हो गए बस। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है वसीम साहब? दूसरा सवाल ये जो सेंधा नमक होता है ना, जी जी, हाँ डेली वाला, जी, ये इसके खाने से क्या फायदे हैं?
ठीक है, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं और पहला सवाल तो बहुत अहम है मौलाना साहब, इस पर आपकी तफसीली गुफ्तगू चाहिए, रहनुमाई चाहिए, लेकिन उससे पहले फ़कीर मोहम्मद साहब बहराइच से हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, उनका सवाल और नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका फ़कीर साहब। फ़कीर मोहम्मद साहब सवाल पूछिए। फ़कीर मोहम्मद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो फरमाएं क्या जानना चाहते हैं। ग़ालिबन उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है।